امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں ہمیں مایوس کیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ایران کے معاملے پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی سے مایوس ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں نیٹو سیکرٹری جنرل مارک رٹے کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ انہوں نے ترک صدر سے کہا ایران جنگ میں شامل نہ ہوں، وہ شامل نہیں ہوئے۔ صدر ایردوان ممکنہ طور پر ایران کی طرف سے شامل ہوتے، بولے ہم جیت رہے ہیں۔ ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے۔ ایران نے آبرائے ہرموز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران ہرموز سے ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا۔ ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی ایک بار پھر تردید، کہا ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے۔ ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے گا۔ خوراک کی ادائیگی منجمد اثاثوں میں سے ہوگی۔ معاملات بہت اچھی طرح چل رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی نے کہا ہے کہ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے بیانات ایرانی عوام کے عدم اعتماد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ایران ایک اچھا اور حقیقی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو امریکہ اس کے لیے تیار ہے۔ امید ہے ایران سوئٹزرلینڈ میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے گا، ورنہ ایران نے ایسا نہ کیا تو ٹرمپ کے پاس دیگر آپشن بھی موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اعلان، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات اگلے ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ انہیں یقین ہے کہ تکنیکی گروپ سوئٹزرلینڈ واپس جائے گا اور تکنیکی مذاکرات 29 یا 30 جون کو ہوں گے۔ کوئی ملک آبنائے ہرموز پر ٹول یا فیس کے حق میں نہیں، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ ایران کے ساتھ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جو خلیجی اتحادیوں کی سلامتی کو کمزور کرے۔ لبنان کی صورتحال پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی فوج صرف حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے لبنان میں ہے۔ اسرائیل لبنان کے کسی علاقے پر قبضے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ امید ہے لبنانی مسلح افواج اور حکومت اپنا ملک محفوظ رکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فون۔ امیر قطر کی وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد۔ شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ممالک کے اہم کردار کی بدولت ممکن ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے برگن اسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار کیا اور اتفاق کیا کہ مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ اسرائیل کی امریکہ سے تل ابیب ایئرپورٹ خالی کرنے کی درخواست۔ اسرائیل کے مرکزی ایئرپورٹ بن گورین سے ایندھن بردار جہاز ہٹانے کی بھی درخواست۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان طیاروں کی منتقلی پر سفارتکاری جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزراء کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر کے معاملے کے حل کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی سپیس دینے کی حمایت۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا آزاد کشمیر کے معاملے پر وفاقی وزیر کے بیانات نے آگ کو مزید بھڑکایا۔ وہ وزیر آج بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ ایسا وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہے جو راولاکوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ سمجھے؟ ایک وزیر نے کہا تھا کہ ہم 12 نشستیں جیب میں لے کر آتے ہیں۔ بلاول کا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بلاول بھٹو کی تنقید پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور میں ان کی تنقید کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے نقطہ نظر پر قائم ہوں۔ مہاجرین کی نشستوں پر سیاست ہو رہی ہے۔ سیاستدان کشمیر میں الیکشن کی وجہ سے جنگ میں قربانی دینے والوں کی توہین کر رہے ہیں۔ میری پارٹی اگر مجھے شٹ اپ کال دے گی تو میں شٹ اپ ہو جاؤں گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے یا نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرامات شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔
نجی جائیداد پر موبائل فون اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ٹاورز لگانے کے لیے مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدہ بنیادی شرط ہوگی۔ وزارت قانون کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیمی بل 2026 پر کمیٹی کی عبوری رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ نجی فرد یا ادارے کی جائیداد تک رسائی مالک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ قانون کا اطلاق عوامی اداروں، وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں پر ہوگا۔ زمین کے اوپر اور زیر زمین ٹیلی کام ڈھانچے اور رائٹ آف وے کے معاملات میں واضح فرق رکھا جائے گا۔ اطلاق نجی رہائشی سوسائٹیز پر واضح طور پر کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ لائسنس یافتہ ادارے اور سوسائٹیز میں تنازع کی صورت میں معاملہ حکومت کو بھیجا جائے گا۔ حکومت تنازع کا فیصلہ 45 دن کے اندر قانون کے مطابق کرنے کی پابند ہوگی۔ حکومتی فیصلے سے متاثرہ شخص ٹیلی کمیونیکیشن اپیلٹ ٹریبیونل سے رجوع کر سکے گا۔ ٹریبیونل کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ رپورٹ میں جرمانے کی رقم کا دوبارہ جائزہ لینے کی بھی سفارش۔ وزارت قانون کا کہنا ہے کہ ترمیمی بل کا مسودہ 1 ہفتے کے اندر حتمی شکل دے کر مزید غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نجی جائیداد مالک کی رضامندی اور قانونی تحفظ کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ان کی پیشگوئی ہے کہ اگلا بجٹ شہباز شریف پیش نہیں کریں گے۔ بولے وفاق ہمیشہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے۔ وفاق کے ذمہ ہمارے 4758 ارب روپے ہیں، وہ دیے جائیں۔ ملک پر 97,000 ارب روپے قرض ہے۔ ڈالر کو مصنوعی طور پر روکا ہوا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں۔ دہشت گردی ہمارے صوبے میں دوبارہ لائی گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے نئے مالی سال 2026-27 کا بجٹ منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کے دوران حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان شدید نعرے بازی، شور شرابہ، تحریک انصاف کے کارکنان اور اسمبلی اسٹاف کے درمیان ہاتھا پائی، میڈیا گیلری سے بیچ بچاؤ کرایا گیا۔ تحریک انصاف نے اقبال آفریدی کو پارلیمانی پارٹی سے نکال دیا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں اڈیالہ جیل جانے والے وفد کے دوران پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں اقبال آفریدی کے صبغت اللہ کے ساتھ نامناسب رویے اور بدتمیزی کی مذمت کی گئی۔ پارلیمانی پارٹی نے متفقہ قرارداد منظور کر کے اقبال آفریدی کی پارلیمانی پارٹی کی رکنیت معطل کر دی۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں رات ہلکی بارش ہوئی۔ پھسلن کے باعث شارع فیصل پر متعدد موٹر سائیکلز اور ایک گاڑی کو حادثہ، متعدد افراد زخمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب، بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع۔ پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت کا غم۔ ملک بھر میں آج 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے برآمد جلوس خیمہ سادات جائے گا۔ کراچی نیشنل پارک میں مجلس اعضاء کے بعد دوپہر کو جلوس شبیہ علم و تابوت برآمد ہوگا۔ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام کو حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ سکھر میں 500 سال قدیمی نوڈھالا تعزیہ جلوس امام بارگاہ شاہ عراق سے برآمد ہوگا۔ جلوس میدان کربلا میں شام کو پڑاؤ کرے گا۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ G6 سے جلوس برآمد ہوگا۔ پشاور میں بی بی صاحبہ، قمر بنی ہاشم، سائیں زرین، پتھر والا اور حسین آباد سے جلوس برآمد ہوں گے۔ کوئٹہ میں امام بارگاہ سجادیہ سے جلوس شبیہ علم تابوت برآمد ہوگا۔ ملتان، فیصل آباد، سرگودا، جھنگ، ایبٹ آباد، مانسیرہ، ہری پور میں بھی جلوس برآمد ہوں گے۔ راستوں میں سبیلوں کے انتظامات، سیکیورٹی کے لیے اہلکار تعینات۔ جنگ زدہ جنوبی لبنان کی کوریج کرتے جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن حامد میر نبتیہ شہر پہنچ گئے۔ انہوں نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تباہ حال شہر کا جائزہ لیا، ساتھ ہی اسپتال میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر سے بھی انٹرویو کیا۔ امریکہ سے لبنان آ کر کام کرنے والے ڈاکٹر سلمان دستی نے بتایا اسرائیل نے کلسٹر اور فاسفورس بام سے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگوں کا جانی نقصان ہوا۔ ڈاکٹر سلمان دستی نے کہا
اسرائیل جنوبی لبنان کو غزہ بنانا چاہتا ہے اور یہاں نسل کشی کرنا چاہتا ہے۔ پروگرام میں شریک سول ڈیفنس اسپتال کی انچارج ڈاکٹر سارا نے بتایا، اسرائیلی حملوں میں 1500 افراد زخمی ہوئے جبکہ 500 لاشیں ان کے اسپتال میں لائی گئی تھیں۔ عمان نے آبنائے ہرموز میں تمام جہازوں کے لیے عارضی بحری راستہ فراہم کر دیا۔ عمانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق عارضی راہداری بحری تنظیم IMO کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے۔ راہداری کی کوئی فیس عائد نہیں ہوگی لیکن جہاز رابطہ کاری سے گزریں گے۔ بحری جہازوں کو عمان اور IMO سے ضروری رابطہ کاری کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ کا ادارہ IMO بحری جہازوں کی سلامتی اور جہاز رانی کے ضوابط کی نگرانی کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، حالیہ علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے، مشاورتی عمل اور سفارتی رابطے برقرار رکھنے پر زور۔ مذاکرات سے خطے کے استحکام میں مثبت اور دیرپا نتائج حاصل ہونے پر اتفاق۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 72 جہاز اور 2 کروڑ بیرل تیل آبرائے ہرموز سے گزارا گیا۔ ایرانی بارودی سرنگوں سے جہازوں کی آمد و رفت معمول پر آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں مارکہ حق یادگار بنائی جائے گی۔ منصوبے کے لیے 2 ارب روپے کی گرانٹ منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس نے منظوری دے دی۔ یوم آزادی اور مارکہ حق تقریبات کے لیے 1 ارب 28 کروڑ روپے کی منظوری۔ بلوچستان میں تعینات PAS اور PSP افسران کے خصوصی مراعاتی پیکج کے لیے 31 کروڑ روپے بھی منظور۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کی آپریشنل ضروریات کے لیے 25 کروڑ روپے کی رقم منظور۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سال کی بچی سے زیادتی کے بعد قتل کا کیس۔ پولیس کا 12 مشتبہ افراد کے DNA ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ مشتبہ افراد میں بچی کے انتہائی قریب رشتہ دار بھی شامل۔ تمام 12 مشتبہ افراد کو آج جناح اسپتال لایا جائے گا۔ رخصتی نہ ہونے یا ازدواجی تعلق قائم نہ ہونے پر بھی خاتون حق مہر کی حقدار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے خلا اور حق مہر سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا کہ مہر کی ادائیگی کا وقت درج نہ ہو تو پورا مہر فوری واجب الادا ہوگا۔ نکاح نامے میں مہر کی تفصیل غیر واضح ہو تو مطالبے پر مکمل ادا کرنا ہوگا۔ خلا عورت کا مستقل شرعی اور قانونی حق ہے۔ خلا کے لیے شوہر کی رضامندی لازمی نہیں۔ بیوی کے حتمی فیصلے اور صلح نامکمل ہونے پر خلا کی ڈگری جاری کی جا سکتی ہے۔ خلا مؤثر ہونے اور عدت مکمل ہونے کے بعد دوسری شادی جائز ہے۔ خاتون نے خلا اور مہر سے متعلق اپیل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر کی تھی۔ عدالت نے اپیل منظور کرتے ہوئے ماتحت عدالتوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ سرگودا میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی 7 سالہ بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ بچی کی موت شہرک کٹنے سے ہوئی۔ بچی کے چہرے اور ماتھے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سر کے دائیں جانب بھی گہرے زخم موجود تھے۔ چہرے سمیت جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے 7 نشانات پائے گئے۔ ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اہل خانہ نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اہل علاقہ نے آبائی قبرستان میں تدفین بھی نہیں ہونے دی۔ کراچی کے علاقے سجانی سیکٹر 35 میں گھر میں تشدد سے 10 سال کا بچہ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق علی حیدر کو اس کے باپ نے تشدد کر کے قتل کیا۔ ملزم والد اظہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ درج۔ اظہر اور اس کی بیوی میں علیحدگی ہو گئی۔ راجن پور جامپور میں ایک شخص کی 9 سال کی بچی سے مبینہ زیادتی۔ ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں 9 اور 10 محرم کو پیپلز بس سروس کے اکثر روٹس معطل رہیں گے۔ پیپلز بس سروس کے مطابق کراچی کے 17 میں سے 5 روٹس جزوی طور پر بحال ہوں گے۔ کوئٹہ میں آج اور کل گرین اور پنک بس سروس معطل رہے گی۔ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ روہڑی پہنچ گئے۔ محسن نقوی نوٹھالہ تعزیے کی زیارت بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ہمراہ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ بھی موجود ہیں۔
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी के मुकाबले मुकम्मल हो गए। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त देकर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की और अगले राउंड में रसाई हासिल कर ली। मेज़बान कनाडा शिकस्त के बावजूद तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में कामयाब। उधर बोस्निया ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। कतर की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बोस्निया की टीम ग्रुप बी में तीसरी पोजीशन पर। ब्राजील और मराकश ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप सी के पहले मैच में मराकश ने हेटी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। ग्रुप सी के दूसरे मैच में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड और हेटी नॉकआउट राउंड से बाहर हो गए। साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, जबकि चेक रिपब्लिक और मैक्सिको के मैच जारी। पेशावर के इलाके मतनी आदिजई में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल नसीम खान को घर के अंदर निशाना बनाया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों ने तालिब नामी शख्स के घर के गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। K6 चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से फ्रांसीसी कोपहमा जाँ बहक। अल्पाइन क्लब के मुताबिक जाँ बहक फ्रांसीसी कोपहमा 3 रुकनी बैन अल-अक़वामी टीम का हिस्सा थे। टीम के दीगर 2 अरकान ताहाल बेस कैंप वापस नहीं पहुंचे। पुलिस और रज़ाकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम इलाके की जानिब रवाना। महकमा जंगली हयात की जानिब से 23 जून को जामशोरों के करीब 16 पेलिकन बरामदगी का मामला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जामशोरों ने बरामद किए गए तमाम पेलिकन्स को फौरी आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि स्मगलर्स ने पेलिकन्स की आंखें सुई धागे से सी रखी थीं। कई घंटों की कोशिशों के बाद परिंदों की आंखें खोली गईं, खुराक फराहम की गई। अदालत ने हुक्म दिया कि परिंदों की सरकारी तहवील और दीगर देखभाल के तमाम अखराजात मुल्ज़िमान से वसूल किए जाएं। अदालत ने चारों स्मगलर्स की 50-50 हज़ार रुपए के मुचलकों पर जमानत मंजूर कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनने से रोकने के लिए फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। इसराइल ने ईरान के अंदर मुताद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं। लबनान में इसराइल के फ़ौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी बफर जोन का मकसद शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों को रोकना है। पांच यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का जर्मनी में इजलास और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मन चांसलर, वज़ीर आज़म पोलैंड, फ्रांसीसी सदर, इतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी और बरतानवी वज़ीर आज़म स्टामर की शिरकत। जर्मन चांसलर ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क का खैर मकदम करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में फॉलो अप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के इक़दामात पर फ़ख्र है। बरतानिया एक बार फिर शाइस्तगी, एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा है। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में जारी हीट वेव से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। फ्रांस में 80 साल में पहली बार दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में शदीद तरीन गर्मी की गैर मामूली रेड वार्निंग जारी। दर्जा हरारत 40 डिग्री की रिकॉर्ड सतह पर जाने का इम्कान। सरे में जून के दौरान गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 35.7 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जून 1976 में दर्जा हरारत 35.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। स्पेन में दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला गया। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक। इटली में भी हुकूमत ने 16 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह एल नीनो नहीं बल्कि इंसान और मौसमियाती तब्दीली है। वेनेजुएला में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में ज़लज़ले से कई इमारतें गिर गईं। जानी नुकसान का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरा ममदानी की हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवारों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में बाजी जीत ली।
ممدانی کے ایک کامیاب امیدوار غزہ میں انسانی نسل کشی پر آواز اٹھاتے رہے ہیں، جبکہ شکست کھانے والے امیدوار اسرائیلی لابی کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق انتخابی نتائج نے پارٹی میں نہ صرف ممدانی کا اثر و رسوخ بڑھا دیا، بلکہ اسرائیل غزہ جنگ، امیگریشن اور معاشی پالیسیوں پر پارٹی کے اندر تقسیم بھی واضح کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زہران ممدانی کو طنزیہ مبارکباد، کہا میئر صاحب مبارک ہو، 3 کمیونسٹ کی جیت پر فیک نیوز میڈیا سے آپ نے زبردست داد وصول کی، لیکن ایک روز پہلے انہوں نے اپنے حمایت یافتہ 16 امیدواروں کی کامیابی میں جو مدد کی اس کا میڈیا نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے عظیم شہداء کی یاد میں ایران سمیت دیگر ممالک میں بھی مجالس، جلوس نکالے گئے۔ ایران کے شہروں تہران، کرج، یزد اور زنجان میں بڑے ماتمی جلوس، عزاداروں نے نوحہ خوانی کی۔ بحرین اور روس کے جنوبی علاقے میں بھی یاد حسین میں ماتمی جلوس۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس عزا برپا، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اور آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ ویمن نے ویسٹ انڈیز ویمن کو 38 رن سے شکست دے دی۔ لیڈز میں انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹ پر 186 رنز بنائے، جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 5 وکٹوں پر 148 رنز بنا سکی۔ انگلش ویمن نے مسلسل چوتھی کامیابی کے ساتھ سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔